أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 54، 55، 56، 57 ہے. پیچھے سے تذکرہ بنی اسرائیل کا چل رہا ہے. تقریباً 13-14 آیتیں پہلے سے بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہوا اور آخر پارے تک بنی اسرائیل کا ہی تذکرہ ہے. یہاں اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل کو یاد دلا رہے ہیں کہ ہم نے مختلف موقعوں پر کون کون سی تمہارے اوپر نعمتیں نازل کی، تمہیں کون کون سی نعمتوں سے نوازا. ان نعمتوں کا تذکرہ چل رہا ہے. سب سے پہلے بتلایا کہ ہم نے تمہیں فرعون سے نجات دی جو تمہیں سخت سے سخت عذاب دیا کرتا تھا. پھر ہم نے تمہیں سمندر سے نجات دی کہ وہی سمندر جس میں ہم نے فرعون کو اس کے لشکروں کے ساتھ ڈبو دیا تھا، لیکن تمہیں ہم نے اس سے نجات دی. پھر ہم نے تمہیں جو ہے جب نجات دے دی تھی، پیچھے سے تذکرہ یہ ہے، اور وہ سکون سے رہنے لگے تھے بنی اسرائیل، تو انہوں نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ درخواست کی تھی کہ اے موسیٰ اب ہم سکون سے رہ رہے ہیں، اطمینان سے رہ رہے ہیں، اگر ہمارے پاس کوئی کتاب ہوتی، کوئی دستور العمل ہوتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو ہم اس کے اوپر آرام سے عمل کر سکتے ہیں. اب ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی. تو اس کتاب ان کے اس مطالبے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا. وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، روزہ رکھا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ 10 دن اور اضافہ کر لو. ادھر بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کرنے کے بعد جب یہ دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں آ رہے، تو بنی اسرائیل ہی میں حضرت موسیٰ کے خاندان کا ایک شخص تھا سامری. اس نے بچھڑے کا جسم بنایا، اور حضرت جبریل علیہ السلام آیا کرتے تھے. اس نے ایک دفعہ حضرت جبریل علیہ السلام ایک جانور پر سوار ہو کر آئے تھے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی تھی جہاں جہاں اس جانور نے قدم رکھے تھے وہاں وہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے مٹی میں زندگی پیدا کر دی تھی، سرسبزی اور شادابی پیدا کر دی تھی. سامری نے یہ چیز دیکھ لی تھی، تو جہاں حضرت جبریل علیہ السلام کے جانور نے پاؤں رکھا تھا وہاں سے سامری نے ایک مٹی اٹھائی اور اس بچھڑے کے منہ کے اندر رکھ دی. اس مٹی کا اثر یہ ہوا کہ گویا وہ بچھڑے کا جسم جو اس نے بنایا تھا وہ ایسا محسوس ہونے لگا گویا کہ وہ سانس لے رہا ہے. جب یہ چیز ہونے لگی تو اس نے سامری نے کہا کہ تم لوگ اس کی عبادت کرو، موسیٰ تو اب آئیں گے نہیں، تم لوگ اس کی عبادت کرو. گویا کہ بنی اسرائیل جو نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کتاب لینے گئے تھے، تورات لینے گئے تھے، ان کو نظر انداز کر کے اپنے اوپر ظلم کرتے ہوئے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے ان کا یہ حالت کو دیکھ کر بڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو افسوس ہوا کہ تمہاری فرمائش پر میں کتاب لے کر آیا اور تمہاری فرمائش پر میں اللہ تعالیٰ کے
سے میں نے درخواست کی اور تمہاری فرمائش پر اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے کتاب دی اور تم اس سے پہلے ہی شرک میں مبتلا ہو گئے۔ اس شرک میں مبتلا ہونے کی سزا یہ ہے کہ اب تم اب اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب تم نے شرک اپنا لیا اور شرک اختیار کر لیا تو تم اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرو۔ اور توبہ ان کے ہاں یہ تھی کہ وہ لوگ جنہوں نے بچھڑے کی عبادت نہیں کی ہے، جن لوگوں نے بچھڑے کی عبادت نہیں کی ہے، وہ لوگ جنہوں نے عبادت کی ہے ان کو قتل کرے۔ اس کا تذکرہ اس آیت میں ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم، تم نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا کر اپنے اوپر ظلم کر لیا، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، تو تم لوگ اپنے پروردگار سے توبہ کرو۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، توبہ کیا ہے؟ یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے امت محمدیہ کے اوپر رحم کرا کہ امت محمدیہ اگر اپنے گناہوں کے سلسلے میں شرمندہ ہو جاتی ہے اور اپنے گناہوں جو گناہ کیے ہیں ان گناہ کو چھوڑنے کا عزم مصمم کر لیتی ہے اور جو کیا ہے اس پر شرمندہ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے ندامت کا اظہار کرتی ہے تو امت محمدیہ کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ یہ امت محمدیہ کے اوپر احسان ہے۔ بنی اسرائیل میں توبہ کا ذریعہ یہ تھا کہ جو غیر مشرک ہیں وہ مشرک کو قتل کریں، جو غیر مشرک ہیں وہ مشرک کو قتل کریں۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، ان کی شریعت میں تھی یہ بات، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اتنی سخت سزا تھی۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِكُمْ، یہ تمہارے لیے تمہارے رب کے نزدیک زیادہ بہتر ہے۔ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، تو ان لوگوں نے اللہ تبارک تعالیٰ سے توبہ کی۔ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور وہ توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، بنی اسرائیل انبیاء علیہ السلام کی اولاد تھی۔ مختلف انبیاء علیہ السلام ان کی خاندانوں میں، ان کے گھروں میں پیدا ہوئے تھے اور بڑا عجیب مزاج تھا بنی اسرائیل کا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے مختلف ان کی خواہشیں بھی پوری کری ان کے مزاج کے اعتبار سے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم اس تورات کو نہیں مانیں گے جب تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے خود یہ نہ کہہ دے کہ یہ کتاب میری ہے، تم اس پر عمل کرو۔ عجیب انہوں نے جو ہے خواہش ظاہر کی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی قوم میں سے 70 افراد کو چنا کہ یہ 70 افراد جو ہے میرے ساتھ چلیں گے کوہ طور پر، اور وہاں اللہ تبارک تعالیٰ کی آواز کو سنیں گے اور آ کر قوم میں اطلاع کریں گے۔ 70 افراد کو چن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر جو ہے کوہ طور کی طرف چلے۔ جب وہاں پہنچے تو اور ان کے مزاج میں بدخلقی پیدا ہوئی اور انہوں نے عجیب خواہش یہ کی کہ نہیں، کیا پتہ کون ہم سے کہہ دے، ہمیں کیا پتہ کون بول رہا ہے۔ جب انسان ٹیڑھے پن پہ آتا ہے تو عجیب اس کے اندر جو ہے ٹیڑھا پن آتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اب تو ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ تبارک تعالیٰ کو دیکھ نہ لیں اپنی آنکھوں سے۔ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے تورات کے اوپر جب تک ہم اللہ تبارک تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں۔ اچھا، یہ خواہش ایسی ظاہر کی تھی جس کو پورا کرنا دنیا میں مشکل تھا، کیونکہ دنیا میں اللہ کا دیدار ہر ایک کی استطاعت میں نہیں ہے، ہر ایک کی استطاعت میں نہیں ہے۔ جنتیوں کو اللہ کا دیدار ہوگا، سارے جنتیوں کو اللہ کا دیدار ہوگا، اور وہاں تو باقاعدہ یہ نعمت ہے
جب اللہ تبارک تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں داخل کر دیں گے اور ان کی ساری خواہشوں کو پورا کر دیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ اب تمہاری کوئی اور خواہش باقی ہے جس کو میں پورا کروں؟ تو سارے جنتی کہیں گے کہ نہیں، ہماری ہر خواہش پوری ہو گئی اور ہم خوش ہیں آپ کی مہمان نوازی سے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کہیں گے کہ ایک نعمت اور باقی ہے، اور وہ نعمت ہوگی اللہ کا دیدار، وہ نعمت ہوگی اللہ کا دیدار۔ اور اس نعمت کے سامنے ساری نعمتیں ہیش نظر آئیں گی، ساری نعمتیں کمزور چھوٹی نظر آئیں گی، کہ یہ نعمت جو میسر ہوگی جنتیوں کو ہوگی جنت میں، لیکن بنی اسرائیل نے یہیں پر اس کی خواہش ظاہر کر دی، تو اس کی وجہ سے ان کے اوپر ایک کڑک آواز جو ہے بطور عذاب کے آئی، اور اس کی وجہ سے وہ سب کے سب مر گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ یہ ویسے ہی پہلے سے بدگمان رہتے ہیں، پہلے سے یہ بدگمان رہتے ہیں، اگر یہ سب کے سب مر گئے اور یہ چنندہ لوگ جو 70 کو میں لے کر آیا ہوں تو یہ تو میرے اوپر تہمت لگا دیں گے کہ انہوں نے موسیٰ نے جو ہے ان سب لوگوں کو قتل کر دیا۔ وہ یہ نہیں سمجھیں گے کہ انہوں نے غلطی کی ہے اور ان کی غلطی کی وجہ سے ان کو عذاب ہوا ہے، وہ تو سب یہ تہمت لگائیں گے کہ ان سب نے جو ہے موسیٰ کو ان سب کو موسیٰ نے قتل کر دیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے جب حضرت موسیٰ نے یہ دعا کی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو جو ہے زندہ کر دیا۔ کہہ رہے ہیں کہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ ہم ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو کھلی آنکھوں دیکھ لیں، ننگی آنکھوں دیکھ جہرتاً، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، جس کے نتیجے میں تم کو ایک کڑک آواز نے پکڑ لیا، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم اس کے منتظر تھے اور تم اس کو دیکھ رہے تھے، یعنی سمجھ رہے تھے کہ ہم نے ایسا مطالبہ کیا ہے جس کی وجہ سے ہمارے اوپر عذاب نازل ہو سکتا ہے۔ ایک مطلب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے، دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم یہ سوچ رہے تھے کہ تم اس کے منتظر تھے، گویا کہ تم یہ سوچ رہے تھے کہ اب اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے مطالبے کو پورا کرنے والے ہیں، اب اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے مطالبے کو پورا کرنے والے ہیں۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر ہم نے تمہارے مرنے کے بعد تم کو دوبارہ سے اٹھایا تاکہ تم شکر گزار بندے بنو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ بنی اسرائیل کا اصل مقام جو ہے ملک شام تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہ لوگ مصر منتقل ہو گئے، اور فرعون کے غرق ہو جانے کے بعد ملک شام میں ایک قوم عمالقہ آ گئی تھی، آباد ہو گئی تھی، اور بڑی ظالم اور جابر قوم تھی، بڑی طاقتور قوم تھی، اس نے ہر ایک کے اوپر ظلم کر رکھا تھا۔ تو جب بنی اسرائیل سکون کے ساتھ رہ رہے تھے اور اچھی خاصی جو ہے ملک مصر میں تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے سے، تو ان کے پاس حکم آیا کہ اب تم اپنے علاقے کو قوم عمالقہ سے آزاد کراؤ اور جاؤ وہاں جہاد کرو قوم عمالقہ سے، جہاد کا حکم آیا ان کے پاس۔ اب یہ لوگ وہاں سے جہاد کے حکم کے بعد، جہاد کے حکم کو پورا کرنے کے لیے مصر سے نکلے ملک شام جانے کے لیے۔ ملک شام جانے کے بعد انہیں قوم عمالقہ کے حالات معلوم ہوئے کہ یہ تو بڑی سخت قوم ہے، بڑی طاقتور قوم ہے، بڑی ظالم اور جابر قوم ہے، اس سے مقابلہ کرنا تو ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو وہیں پر وہ بدک گئے، وہیں پوری کی پوری قوم بدک گئی اور کہنے لگی کہ اب ہم جہاد نہیں کریں گے، ہم تو واپس مصر جا رہے ہیں۔ تو وہیں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں ایک میدان میں، جسے میدان تیہ کہتے ہیں، میدان تیہ نام ہی اس وجہ سے پڑا، اس میدان کا ریگستان کا بالکل چٹیل ریگستان تھا وہ، اور جو تقریباً 10 میل کا تھا، کہ وہاں
یہ 40 سال حیران اور سرگردہ رہے، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی بنیاد پر وہاں سے لوٹے، صبح کو جہاں سے چلتے تھے اور رات میں جہاں قیام کرتے تھے، تو جب رات کو قیام کرنے کے لیے جہاں ٹھہرتے تھے وہاں سوچ آرام کرنے کے لیے لیٹتے تھے، صبح کو جو آنکھ کھلتی تھی تو اسی مقام پر ہوتے تھے جہاں سے پچھلی صبح کو شروعات کی تھی۔ اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں اس میدان میں 40 سال حیران اور سرگرداں رکھا، اور وہ پورا چٹیل میدان تھا، نہ وہاں درخت تھا، نہ عمارت تھی کہ دھوپ کا سایہ مل جائے، دھوپ میں سایہ مل جائے یا ٹھنڈ میں کچھ بچاؤ کی صورت ہو جائے، کچھ چیز تھی نہیں۔ اب وہ حیران اور پریشان، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر درخواست کی کہ ہمارے پاس جو ہے دھوپ کے لیے بھی کوئی سایہ نہیں ہے، کم سے کم آپ دعا کر دیجئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کری تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک بادل کو ان کے اوپر، بادل کو حکم دے دیا تھا کہ وہ ان کے اوپر سایہ کرتا تھا، اور پھر وہاں کوئی، وہ تو سفر میں تھے، توشہ ختم ہو چکا تھا، کھانے کا انتظام نہیں، پینے کا انتظام نہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو من و سلوہ دیا۔ من کہتے ہیں ترنجبین، ایک پھل ہوتا ہے اس کی طرح ایک چیز تھی اسے، اور سلوہ کہتے ہیں فاختہ کی طرح ایک جانور تھا اس کے۔ تو ترنجبین جیسے شہد ہوتا ہے میٹھا میٹھا، اور تھوڑا سا شہد کی طرح ایک چیز تھی، اسے کہتے ہیں من، ترنجبین، من۔ وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے وہاں پر ان کے لیے درختوں کے اوپر اور وہاں جو چیزیں تھیں ان کے لیے وہ جمع کر دی وہاں پر، اور فاختائیں ان سے اتنی مانوس ہو گئی تھیں کہ وہ ان کے پاس آتی تھیں، ان کے پاس بیٹھتی تھیں، وہ اس کو پکڑتے تھے، ذبح کرتے تھے، اڑتی نہیں تھی۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان سے ان کے لیے اتاری، من و سلوہ کو آسمان سے ان کے لیے اتارا۔ قرآن کریم کی تعبیر یہ ہے کہ وہ کھانے کی چیزوں کو یا ضرورت کی چیزوں کو یا پانی کو جب عنایت کرتا ہے، دیتا ہے، تو اس کے لیے انزلہ کا لفظ استعمال کرتا ہے، انزلہ کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ یہاں پر، وہاں پر جو تھوڑے بہت درخت تھے، ان درختوں کے پتوں کے اوپر وہ من جو ہے جمع ہو جاتا تھا، وہ شہد کی طرح ایک مادہ تھا، شہد کی طرح ایک غذا تھی، میٹھا میٹھا، اور فاختائیں ان کے پاس اڑ اڑ کر جو ہے آ کر بیٹھ جایا کرتی تھی، ان سے مانوس ہو گئی تھی۔ معجزہ یہ تھا کہ وہ فاختائیں ان سے ڈرتی نہیں تھی، وہ فاختائیں ان سے وحشت نہیں کھاتی تھی، وہ فاختائیں ان سے بھاگتی نہیں تھی۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے معجزہ تھا۔ وہ فاختائیں ان کے پاس خود آ کر بیٹھ جایا کرتی تھی، وہ آسانی کے ساتھ پکڑ لیا کرتے تھے، وہ آسانی کے ساتھ اس کو جو ہے ذبح کر دیا کرتے تھے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو کھانے کے لیے من و سلوہ دیا۔ اور پھر تیسرا یہ ہوا کہ اب پانی کا انتظام نہیں تھا، ریگستان تھا، چٹیل میدان تھا، تو وہاں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے موسیٰ، یہاں جو پتھر ہے اس پتھر پر لاٹھی مارو۔ وہ 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اوپر، ان کے لاٹھی مارنے کی وجہ سے، عصا مارنے کی وجہ سے وہاں 12 چشمے جاری کر دیے۔ اسی طریقے سے 40 سال کا وقت ہوتا ہے، اچھا خاصا لمبا وقت ہوتا ہے، بچے جوان ہونے لگے، اور جو ہے جو وہاں کپڑے تھے وہ کپڑے ان کے پھٹنے لگے، وہ کپڑے ان کے چھوٹے ہونے لگے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے بھی دعا کری، تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرنے کی برکت سے وہ کپڑے ان کے میلے نہیں ہوتے تھے، اور وہ کپڑے پھٹتے نہیں تھے، اور وہ جسم کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ کپڑے بھی بڑھتے چلے جاتے تھے۔ جیسے جیسے بچے کا جسم بڑھتا تھا ویسے ویسے وہ کپڑے بھی بڑھتے چلے جاتے تھے۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو نوازا، اور ہم نے تمہارے لیے سایہ کیا بادل کے ذریعے سے، اور ہم نے تم کو من اور سلوہ تمہارے لیے اتارا، ترنجبی اور فاختہ۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ اس پاکیزہ رزق میں سے جو ہم نے تم کو عنایت کیا۔ وما ظلمونا، وہ ہمارے اوپر ظلم نہیں کر رہے،
ظلم کر کے، وہ نافرمانی کر کے ہمیں نقصان نہیں پہنچا رہے، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ ظلم کر کے اپنے اوپر ہی ظلم کر رہے ہیں، نافرمانی کر کے اپنے اوپر ہی ظلم کر رہے ہیں، کسی کا نقصان نہیں کر رہے، اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔